اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ شادی شدہ جوڑے جب ایک نئے گھر میں، ایک نئے سیٹ اپ میں قدم رکھتے ہیں تو یقیناً ان دونوں کے لیے یہ ایک اجنبی ماحول ہوتا ہے، جہاں ان کے لیے زندگی کے فیصلے شاید کوئی اور بھی کر رہا ہوتا ہے، جس میں ان کے خاندان کے افراد بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کے کیے ہوئے فیصلوں میں دخل اندازی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہی خاندان میں لڑائی اور جھگڑے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب خاندان کے تمام افراد لڑنے لگتے ہیں۔ ایسے میں تو مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے، برباد کرنے گلشن کو بس ایک ہی الو کافی ہے، برباد کرنے گلشن کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ یہاں پر بہت سے شادی شدہ جوڑے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جس گھر میں ان کی شادی ہوئی ہے وہ بڑا ہی عجیب گھر ہے، وہ ان کے کئی فیصلوں پر توجہ نہیں دیتا یا مخالفت کرتا ہے۔ ایسے میں اس کی ایک عجیب حالت ہوتی ہے، کئی دفعہ تو وہ پکا پکایا کھانا اس کی ڈش ہی نیچے پھینک دیتا ہے ٹھا کر کے۔ کبھی میز پر جو کھانے لگے ہوتے ہیں، جو اس نے پکائے ہوتے ہیں، وہ چادر ہی کھینچ کے ان کو دھڑام سے نیچے پھینکتا ہے۔ اسے غصہ آتا ہے کہ جو کھانا اس نے بڑے پیار سے پکایا ہے اس کا خامد تو اس کی ٹیبل پہ ہی نہیں جاتا۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، میں اس نئے پریوار میں کس طور پر رہوں جبکہ یہاں ہر ایک کی سوچ فرق فرق ہے، اور جہاں میری سوچ ان میں سے کسی سے بھی نہیں ملتی۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، امیر خسرو کی وہ ٹھمری، موہے پریم کی پریت نبھائی سکھی، موہے پریم کی پریت نبھائی سکی، میں تو بن کے دلہن پچھتائی سکی۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی تو ساری زندگی اسی طرح سے کنمن میں گزر جاتی ہے، یعنی یہ وہ بارش ہوتی ہے جو ہلکی ہلکی برستی رہتی ہے، جو بڑی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ایسی بارشوں میں کچے گھر گر جاتے ہیں، اور شاید ایسا ان کے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ آخرکار طلاق پر نوبت آ جاتی ہے۔ ایسے میں یاد رکھیے کہ جس وقت ہمارے جیون ساتھی کو بہت غصہ آتا ہے تو یہ آپ کے سامنے کوئی کھلی ہوئی کتاب نہیں ہے جس کا ہر صفحہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ عزیزو، آپ کا جیون ساتھی آپ کے سامنے ایک بند موٹی سی کتاب ہے، اور آپ پر فرض ہے کہ اسے کھولیں اور پڑھنا شروع کریں۔ ہم میں سے بہت سے شادی شدہ جوڑوں کی زندگی جو ان کے میکے، یعنی ان کے اپنے گھر میں جہاں وہ جوان ہوتے ہیں، بسر ہوئی ہوتی ہے، تو بہت سے گھروں میں ان بچوں کو ایک پیمپرڈ چائلڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی لاڈ بہت ہوتے ہیں، میری شہزادی، ہائے میرا گڈو۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اتنا پیمپرڈ کیا جاتا ہے کہ وہ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں وہ ان کو فراہم کر دی جاتی ہے۔ ایسے میں ان کا سافٹ ویئر جب ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے ماحول میں ڈیولپ ہوتا ہے جہاں ہر کوئی ان کی بات مانتا ہے، ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، ان کے سارے کام کرتا ہے۔ تو جب وہ نئے سیٹ اپ میں آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے پرانے گھر میں جس میں ان کا بچپن گزرا، ان کی جوانی گزری، یہ لوگ بھی سر جھکا کر ہاں جی قبول ہے کریں گے، یعنی ان کی تمام خواہشات کو پورا کریں گے، خاص طور پر خامد بھی یا خامد کی بیوی بھی۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بگڑے بچے ہوتے ہیں، ان کا دماغی سافٹ ویئر جو کہ غلط طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ان پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اور کچھ آزادی ہوتی ہے۔ مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر بڑا اچھا لگتا ہے، سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے بابگل بھی ہے، یعنی سنوبر کا درخت جو ہے وہ باغ میں جب لگا ہے تو اس کی کچھ تو آزادی ہے، یعنی وہ بڑھ سکتا ہے، پھل پھول سکتا ہے، لیکن وہ پابگل بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، یعنی وہ قید میں ہے۔ پابگل کا مطلب ہوتا ہے زنجیروں میں ہے۔ سو سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔
बस इन्हीं पाबंदियों में हमने रहना है और अपने आप को ज़ात समझना है। अपनी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लेकर, बहुत सी डिमांड्स लेकर लोगों को आगे लगाने की इस आदत को छोड़ दीजिए, जो आदत आपने अपने घर में सीखी और आप बाकियों को भी आगे लगाया करते थे, बल्कि सारों को ही आगे लगाया करते थे। इसकी बजाय हम दूसरों के नुक्ताए नज़र को बड़े गौर से सुनें, समझने की कोशिश करें। अपने आप को उनसे बेहतर समझने की बजाय उनको अपने आप से बेहतर समझें। वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। दिन में ज़रा व्हाट्सएप पे कम बातें करें, रात को भी अपना व्हाट्सएप बार बार चेक ना करें, वक्त पर उठें, सब लोगों की खिदमत करें, सब लोगों से प्यार से पेश आएं, अपनी डिमांड्स कम रखें, रोज़ एक दूसरे को सूली पे चढ़ा के ना रखें, और जहाँ हमारे नुक्ता नज़र में कुछ इख्तलाफ हो तो उसको बड़े आराम से और प्यार से हल करें। वो मैं आपको अगली एपिसोड में बताऊंगा कि हम किस तरह से इस नए घर में रहना सीखें। आज का हासिल कलाम तो यही है कि जैसे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, हर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। तो बस यही कुछ मुझे आपसे कहना है। खुदावन आपके साथ हो, आपको खूब बरकत दे। आमीन।